انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج مجھ میں یہ سکت نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ سکوں، بس وہ تو حسین تھے جو لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے اور شکر خدا بجا رہے تھے۔ دنیا دیکھے، سنے، سمجھے، مطالعہ کرے، حسین کی معرفت حاصل کرے۔ کون ہے حسین؟ سید الشہداء، سید شباب اہل جنت، روح و جان رسول، حجت خدا حسین، ولی خدا حسین، انسان کامل حسین، وہ حسین جس کا ذکر طرح طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ نے یہ جو 10 راتیں بسر کی ہیں اور یہ جو آج کی رات آنے والی ہے، ان سب راتوں اور دنوں کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ یہ کسی اور کا بیان نہیں ہے، یہ قول صرف شیعہ علماء نے نہیں نقل کیا ہے، علامہ اہل سنت جو ان کے ہاں امام المفسرین مانے جاتے ہیں، امام فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ سورہ فجر میں جو شب و روز کی قسم کھائی گئی ہے، یہ شب و روز ایک قول یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتوں کی قسمیں ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ماہ محرم کے شروع کے 10 دنوں اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ یہ شب و روز بہت اہم شب و روز ہے۔ پورے سلسلہ شب و روز پر، یعنی گریبان ازل سے لے کر دامان ابد تک صدیاں گزر گئیں اور صدیاں بھی گزریں گی، لیکن ان تمام صدیوں پر یہ شب و روز محیط رہیں گے۔ ضرور آپ گریہ فرمائیں گے، آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں اور گریہ فرمائیں گے، مگر میں آپ کو سوچنے کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، ہر لمحہ انسان فکر کرتا رہتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں
مگر ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، یہ ایک حکیمانہ و فلسفیانہ حقیقت ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی نگاہ ہو، کوئی ایسی نظر ہو جو عام طور پر نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ لے اور نقل کرے، تو اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. ممکن ہے کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہو، آپ کو نظر نہ آ رہی ہو. ممکن ہے کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو، ہمیں نظر نہ آ رہی ہو. اور ممکن ہے کوئی چیز ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آ رہی ہو، مگر ہماری عقل اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہو. اس لیے جو نامرئی حقیقت ہے، جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. انسان کو زیب نہیں دیتا. اب یہ کوئی تفصیلی بحث اور گفتگو کا مقام نہیں ہے. آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا، جوانوں کو، بڑوں کو بھی یاد رہ جائے گا. ہم یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ان آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ سانس لے رہے ہیں نا، یعنی یہاں آکسیجن موجود ہے، مگر یہ آکسیجن آپ کی آنکھوں سے نظر یہاں موجود ہے. آکسیجن موجود ہے، ایک مادی حقیقت ہے، مگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود لطیف ہے. ہماری یہ آنکھ کثیف چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہے، لطیف چیزوں کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی. جو چیزیں لطیف ہیں، جن میں شفافیت پائی جاتی ہے، لطیف ہیں، جن میں ٹرانسپیرنسی پائی جاتی ہے، جو چیزیں جتنی ایبسٹریکٹ ہوتی جاتی ہیں چیز، وہ اس آنکھ سے قابل رؤیت نہیں رہ جاتی. جب یہاں اس مجلس میں کچھ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، اب اگر ظاہری نگاہ رکھنے والا مورخ تاریخ لکھے تو یقیناً وہ ان چیزوں کو لکھنے سے معذور رہے گا جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں. یہی صورت کربلا کی ہے. کربلا میں ظاہری طور پر جو فوجیں تھیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو مرثیہ نگار، یہ جو نوحہ خان معصومین سے وارد روایتوں کو نقل کرتے ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. کربلا میں کتنے ملائکہ تھے موجود، کربلا میں کتنے جن تھے موجود، اور کربلا میں آدم تا خاتم تمام انبیاء تھے موجود. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ انکار کرے. کربلا میں جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، زہرا بھی موجود تھی، مصطفیٰ بھی موجود تھے. اجرکم علی اللہ. اور یہ روایت بھی صرف شیعہ مصنفین کی کتابوں میں نہیں ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بکثرت حوالے موجود ہیں جنہوں نے جناب ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ کا خواب بیان کیا ہے، جناب ابن عباس کا خواب بیان کیا ہے. جناب ام سلمہ نے بھی دیکھا، جناب ابن عباس نے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ جناب ابن عباس نے دیکھا
کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، سر پہ عمامہ نہیں ہے۔ آپ کی زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہیں، قبائے مبارک پر لہو کے نشانات ہیں۔ ہاتھ میں ایک ظرف ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو کس عالم میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ دیکھو اس ظرف میں نے شہداء کا لہو جمع کیا ہے، اس میں اصغر کا لہو ہے، اکبر کا لہو ہے، حسین کا لہو۔ کس میں طاقت ہے جو کربلا کو بیان کر سکے؟ اجرکم علی اللہ۔ صرف ظاہری تاریخ پر بھروسہ کر کے علم و معرفت کی حدیں نہ کھینچ دیں۔ یہ تاریخ ہے جو ایسے مورخین نے لکھی ہیں کہ جنہوں نے ظاہر کو بھی پورے طور پر نہیں دیکھا اور ظاہری حقائق کو جنہیں دیکھا انہیں بھی پورے طور پر بیان نہیں کیا۔ ان پر اعتماد کر کے حقائق کا انکار نہ کریں، تحقیق کا سفر جاری رکھیں۔ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ حقیقت رسی کا سفر طے کرے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کربلا میں 2 محرم کو حسین آئے، آقا کا خیمہ دریا کے کنارے نہیں لگانے دیا دشمنوں نے۔ 4 محرم کو دشمن فوجوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ 9 محرم کو ایک بڑی فوج شام سے کربلا پہنچی، شام سے کربلا پہنچی، کوفے سے نہیں، شام سے کربلا پہنچی۔ جب شام کا لشکر کربلا پہنچا ہے تو عمر ابن سعد خوش ہوا ہے کہ اب میں اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ آقا حسین کی طاقت کا بھی اسے اندازہ تھا۔ آپ تو مسلسل ذکر شہداء سنتے رہتے ہیں، آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت سنی ہوگی۔ ایک مسلم نے کیسا معرکہ برپا کیا تھا کوفے میں، سینکڑوں کا لشکر ایک طرف تھا اور مسلم ایک طرف۔ یہ تو ظاہری تاریخ ہے، یہ تو وہ تاریخ ہے جو دشمنوں نے بھی لکھی ہے۔ کربلا میں جو 72 شہداء جن کے نام عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں مسلم سے کم شجاعت تو نہ تھی، اور بوڑھوں میں بھی جو ظاہری طور پر بوڑھے تھے، کیسی شجاعت پیدا ہو گئی تھی ان میں۔ ایسی شجاعت کی مثالیں کربلا میں ملتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی اور نہیں، حسین نے خود گریہ کیا ہے۔ آقا حسین جب گریہ کرتے ہیں تو یہ بے صبری کا گریہ نہیں ہے۔ گریہ کے اسباب کتنے ہیں اس پر بھی گفتگو کا اس وقت تو موقع نہیں ہے، مگر میں ایک صحابی رسول کی شہادت بھی ذکر کروں آج۔ صحابی رسول، وہ صحابی رسول جس کا تمام علماء اسلام نے علم رجال کی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، حضرت انس ابن حارث، جنہوں نے خود یہ حدیث روایت کی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں نے سنا کہ آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسین
کربلا کے بن میں شہید ہوگا. تم میں سے اے میرے اصحاب، تم میں سے جو بھی درک کرے اس زمانے کو، جو بھی حسین کی آواز سنے، اس پر حسین کی نصرت واجب ہے. یہ حدیث علماء اسلام نے نقل فرمائی ہے. یہ انس ابن حارث ہیں. انہوں نے سنا کہ حسین کربلا جا رہے ہیں. یہ بھی پہنچ گئے کربلا. بامیں سفید ہیں، سر کے سارے بال سفید ہیں، محاسن سفید، کمر جھکی ہوئی ہے. یہ پکوٹے ایسے لٹک گئے ہیں کہ بظاہر دور تک نہیں دیکھ سکتے، نزدیک نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑھاپے کی کیفیت ہے. روز عاشور آقا حسین کے پاس آئے ہیں، لیکن آنے سے پہلے کیا کیا؟ ایک رومال لیا، بھووں کو اوپر اٹھایا، کس کے رومال باندھا تاکہ نظر آئے. اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ نیزہ ہے نا، اس نیزے کو میری پشت سے لگا کے میری کمر باندھ دو اور سینہ باندھ دو. اور اس کے بعد آقا حسین کے پاس آئے ہاتھ میں تلوار لے کر. یابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے، یا ابا عبداللہ، یا حسین، اجازت ہے کہ میں آپ کی طرف سے جنگ و جہاد کروں؟ مورخین کا جملہ ہے، آقا حسین نے یہ شان دیکھی اور گریہ فرمایا. جزاک اللہ یا انس خیر الجزاء. کیا کیا مناظر ہیں کربلا کے جو بیان نہیں ہوتے عام طور پر. انس ابن حارث، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، زہیر قین، حر ابن یزید ریاحی، علی ابن حر ابن یزید ریاحی، اور کتنے صحابہ ہیں اصحاب حسین جنہوں نے صبح عاشور سے ظہر عاشور و عصر عاشور تک جنگ کی، جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور اپنی جان آفری کی بارگاہ میں نذر کر دی. اصحاب کے بعد آقا حسین کے اہل بیت بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا. میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب تک اصحاب باقی رہے بنی ہاشم میں سے کسی ایک تک کوئی زخم نہیں پہنچا. اور اس کے بعد بنی ہاشم میں بھی الگ ترتیب حفظ مراتب کے ساتھ پہلے آل عقیل نے جانے نظر کی، اس کے بعد آل جعفر نے، پھر آل علی کا سلسلہ شروع ہوا. صبح عاشور سے حسین لاشیں اٹھاتے رہے. ظہر کی نماز با جماعت پڑھی ہے حسین نے. ابھی آپ بھی نماز جماعت پڑھ رہے، آپ نے نماز جماعت کس اطمینان سے پڑھی ہے؟ تصور کیجئے روز عاشورہ سن 61 ہجری حسین نے کس طرح نماز جماعت پڑھی ہے. تمام مناظر بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں. میں چونکہ قبل اس کے کہ میری طاقت ساتھ چھوڑ دے، کسی منزل تک بیان کو پہنچانا چاہتا ہوں. نماز ظہر ہوئی اور بانداز نماز خوف ہوئی، با جماعت نماز ہوئی. نماز ظہر کے بعد پھر جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا. روایتوں میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے ہیں، یعنی نماز ظہر کے بعد بھی کچھ شہداء اصحاب میں سے ہیں. پھر اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جب کوئی نہیں رہ گیا، یاد رکھیے گا میرا جملہ کہ مورخ کے بیانات ناکافی ہیں. یہ جو بیان کیا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ہے، کیسے ممکن ہے. ہاں، معرفت کی نظر پیدا کریں. جب کوئی نہیں رہا تو حسین نے تلوار کھینچی
اور بے پناہ جنگ کی ہے، بے پناہ جنگ کی ہے، یہاں تک کہ لشکر کو اتنا پیچھے اتنا پیچھے اتنا پیچھے کرتے چلے گئے ہیں کہ کوفے کی دیواروں سے لشکر ٹکرا گیا، اور یہ منظر سید سجاد دیکھ رہے تھے۔ آپ فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں، مگر یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بے پناہ جنگ اور جہاد کر کے آقا حسین پلٹے، ایک مرتبہ خیمے میں آئے تو آقا حضرت سید سجاد نے کہا بابا میں آپ کا عجب انداز جنگ دیکھ رہا ہوں، سامنے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کی تلوار کی زد پہ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ انہیں قتل نہیں کرتے، 10 کو چھوڑتے ہیں تو ایک کو قتل کرتے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا میں صرف قتل تھوڑی کر رہا ہوں، میں اس میدان میں بھی دیکھ رہا ہوں کسی کی نسل میں قیامت تک کوئی مسلمان پیدا ہونے والا ہے تو اسے نہیں قتل کر رہا۔ کیا رحمت و رافت ہے حسین کی، یہ حسین اور سید سجاد کا مکالمہ ہے۔ میدان کربلا میں حسین بھی جنگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر کہ صلبوں میں نسلوں میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہونے والا ہے اللہ کا سچا بندہ تو اسے قتل نہیں کرتے ہیں، اسی شقی کو قتل کرتے ہیں جس کی نسل خالی ہے ایمان و اسلام کے نور سے۔ اسی موقع پر پھر آقا حسین نے اسرار امامت منتقل کیے، آقا سید سجاد سے اسرار امامت منتقل کیے اور بیویوں کو رخصت کیا، رخصت کر کے پھر میدان کا رخ کیا۔ بس اب جب میدان کا رخ کیا ہے تو در خیمہ پر جو آپ کی سواری کا گھوڑا تھا، جب آپ اس پر سوار ہوئے اور میدان میں چلنے کے لیے اشارہ کیا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ بہت سے واقعات چھوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں، اور اس واقعے کو بھی لوگ بعض حضرات سمجھتے ہیں یہ شاعروں کی تخلیق ہے، یہ مضمون نہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات صاحب اولاد ہوں گے اور چھوٹے بچوں کی کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی آپ چلتے ہیں، اب اس وقت آپ کے پاس سواریوں کی کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، چھوٹے بچے 3 برس کے بچے 4 برس کے بچے کبھی کبھی آ کے جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ یہ روزمرہ کا تجربہ ہے۔ بس حسین کی ایک 4 سال کی بچی تھی، جب آقا میدان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس آقا کے فرس نے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ آقا نے اس سے درد دل فرمایا ہے تو میرا وفادار راہوار ہے، مجھے معلوم ہے تو بھی تھک چکا ہے، مگر یہ حسین کا آخری جہاد ہے، اس میں ساتھ دے دے۔ گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، آقا نے دیکھا 4 سال کی چہیتی بچی گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ آقا اترے، بچی کو خوب پیار کیا، رخصت کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بچی نے کیا سوال کیا ہوگا؟ یہاں مورخ لکھتا ہے، یہاں روایتوں میں ہے، بچی نے ایک ہی بات پوچھی، بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ کیا بچی کا شعور ہے،
کیا بچی کا احساس ہے. آقا گئے، بیٹی کو رخصت کر کے، اور پھر بے پناہ جنگ کی ہے. اب وہ جو روایت ہے نا وہ بھی مبالغہ نہیں ہے، بے پناہ جنگ کی ہے. کہتے ہیں کہ پھر ندائے آسمانی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ انہی مناظر میں سے جو عام مورخین کو نظر نہیں آ سکتا، حسین نے ندائے الہی پہ لبیک فرمائی. اور اس کے بعد وہ جو جہاد کا انداز تھا، وہ جو قتال کا انداز تھا، وہ بدل گیا. اور جیسے ہی آقا نے ذرا سر جھکایا ہے، سر تسلیم، بکھری ہوئی فوجیں پھر سمٹ آئیں. اور میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں ماضی میں، اس جملے کو سینکڑوں صفحے آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی تصدیق کریں گے. جو تفصیلات ہیں کربلا میں مقتل سید الشہداء کی، کوئی طریقہ قتل کا ایسا نہیں ہے جو آقا حسین کے لیے استعمال نہ کیا گیا. تلوار سے قتل کیا جاتا ہے نا، کتنی تلواریں تھی کربلا میں. نیزے سے قتل کیا جاتا ہے، تیر سے قتل کیا جاتا ہے، زہر سے قتل کیا جاتا ہے. نہ جانے کتنی تلواریں اور تیر تھے جن کو زہر میں بجھا کر دشمن لائے تھے. اور اب وہ ہنگام تھا میدان کربلا میں کہ جس کے پاس جو اسلحہ تھا بس وہ حسین کی طرف نشانہ کر رہا تھا. تلواریں اٹھ رہی تھی تو حسین کے لیے، نیزے بڑھ رہے تھے تو حسین کی طرف، تیر چھوڑے جا رہے تھے تو حسین کی طرف. آقا کے جسم مبارک پر کتنے زخم وارد ہوئے کون بتا سکتا ہے. ہاں جو چند چیزیں بہت خصوصیت سے ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آقا اپنے فرس مبارک پر تھے. ایک مرتبہ ایک تیر سے شعبہ آیا اور آقا کے سینے پر لگا. آپ خوب گریا کریں گے، آج خوب ماتم کریں گے، مگر میں عمدن آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو مقتل عموماً نہیں سنتے ہیں وہ سنیں اور غور سے سنیں، ایک ایک لفظ سنیں. اسلحوں کے تعلق سے بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. بعض لوگوں نے اسلحوں پہ کتابیں لکھی ہیں کہ کس کس زمانے میں کس کس ملک میں کیسے کیسے اسلحے بنتے تھے. یہ تیر سے شعبہ جسے کہتے ہیں، 3 پھل کا تیر، یہ ایک مخصوص تیر ہوتا تھا جو آگے سے مڑا ہوا ہوتا تھا. اور یہ اس حکمت سے بنایا جاتا تھا کہ اگر یہ تیر پیوست ہو جائے اور کوئی نکالنا چاہے تو نکالنے نہ پائے، اور اگر نکالے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے. یہ 3 پھلوں کا تیر آقا کے سینے پہ لگا. جب عموماً تیر لگتا تھا تو آپ تیر کھینچ کر پھینک دیتے تھے اور مصروف جہاد ہو جاتے تھے. مگر یہ جو 3 پھل کا تیر سینے مبارک پہ لگا تو آپ اسے کھینچ نہیں سکتے تھے. کھینچتے تو آقا کا کلیجہ سینے سے باہر آ جاتا. آپ نے قربو سے زین پر زور دے کر تیر کو پشت کی طرف سے نکالا، یعنی سینے کی طرف سے بھی خون کا فوارہ جاری ہوا، پشت کی طرف سے خون کا فوارہ جاری ہوا. اسے ٹکمکانے لگے، ماتھے پہ تیر آ کے لگا، اسے کھینچا، اس زخم کو پھر حمامے سے پوشیدہ کیا. ایک تیر گلوئے مبارک پہ آ کے لگا اور بس حسین زمین کی طرف جھکنے لگے. اجرکم علی اللہ.
نہیں کر پاؤں گا. ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو زمین کے اور شہید کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، مگر روایتوں میں آقا جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں تو کچھ دیر تک آقا کا جسم مبارک تیروں پر معلق رہا. یعنی اتنے تیر تھے پیوست کہ جسم مبارک زمین تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اب پھر غور کیجئے گا اس ناتوانی میں جب جسم کا زیادہ تر لہو بہہ چکا ہے، حسین نے پھر زور دیا اور وہ تیر جسم میں جو پیوست تھے وہ پشت کی طرف سے نکل گئے. کس کیفیت میں حسین نے سجدہ آخر کیا، کس طرح سے حسین نے پیشانی زمین تک پہنچائی اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحق الحق سبحانک یا رب لک الحمد لک الشکر. حسین نے آخری سجدہ ادا کیا اور سر مبارک حسین پشت سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کتنے مناظر ہیں، کس میں طاقت ہے کہ ہر منظر بیان کر سکے. یہاں اس ملک میں تو ممکن نہیں ہو پاتا آسانی کے ساتھ، مگر ہمارے ملکوں میں آقا حسین کے وفادار راہوار کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے، ذوالجناح. اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. آپ کو معلوم ہے گھوڑے کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں. پھر وہ گھوڑا جو خاص طور سے تربیت کیا گیا ہو اور وہ گھوڑا جو حسین نے تربیت کر کے اپنے لیے مخصوص کیا ہو، کیا کیا خصوصیتیں ہوں گی اس میں. روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، کچھ اور روایتوں میں ہے، کچھ ان لوگوں نے بیان کیا ہے جنہوں نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آقا حسین کا یہ گھوڑا بھی اتنا وفادار تھا، جب اس نے محسوس کیا کہ میری پشت پہ جو سوار ہے اب وہ زمین کی طرف آ رہا ہے تو اس نے اپنے دونوں پاؤں زمین پہ ٹیکے، دھیرے دھیرے جھکا، آہستہ سے حسین کو پشت سے اتارا ہے زمین پہ اور اس کے بعد آقا کا طواف کرنا شروع کیا. اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے کچھ تیر حسین کے جسم سے گھوڑے نے نکالے، کچھ بڑھنے والے دشمنوں کو اپنی ٹانپوں سے ہلاک کیا ہے، کچھ دیر تک حسین کی حفاظت کی ہے. اور جب اس گھوڑے نے دیکھا کہ اب اس جسم سے اتنا لہو بہہ چکا ہے، اتنا لہو بہہ چکا ہے کہ دور تک لہو ہی لہو ہے، اس وقت اس گھوڑے نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی اور خیمہ گاہ کی طرف چلا. در خیمہ پہ جو گھوڑا پہنچا، خیمے کے اندر آواز گئی گھوڑے کی ٹاپ کی. بیویاں باہر آئیں، دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑا خالی ہے، پیشانی پہ لہو ہے. بیویوں نے گھوڑے کو حلقے میں لیا، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ کی فریاد بلند ہوئی. کچھ دیر تک یہ فریاد بلند رہی اور اس کے بعد بس یہ آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. اس وقت باقی بیان شام غریبہ کی مجلس میں ہوگا. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بیویوں نے ماتم کیا ہے کچھ دیر اس گھوڑے کو اپنے حلقے میں لے کر، مگر پھر ایک بی بی متوجہ ہوئی، زینب متوجہ ہوئی. کہا رباب، حسین کی چہیتی بچی حلقہ ماتم میں نہیں ہے.
اب بچی کا رونا بہت ضروری ہے۔ پلٹ کے بیویوں نے دیکھا وہ ننھی بچی جو گھوڑے کی ٹانپوں سے لپٹ گئی تھی وہ اب در خیمہ پہ خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں مشکیزہ رہتا تھا اور کبھی علی اکبر کے پاس آ کے کہتی تھی بھیا علی اکبر سب بچے پیاسے ہیں، میں بھی پیاسی ہوں، پانی کی سبیل کیجیے۔ کبھی عباس کے پاس آ کے کہتی تھی امو جان میں پیاسی ہوں، سب بچے پیاسے ہیں، پانی کی سبیل کیجیے۔ بابا کے پاس آ کے کہتی تھی بابا پانی کی سبیل کیجیے۔ یہ بچی ابھی سے پانی نہیں ملا ہے، مگر یہ بچی جس نے پوچھا تھا بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب اس بچی کو پورا شعور ہے۔ واقعہ کربلا میں قربانی حسین کے بعد بچوں کی نفسیات بھی بدل گئی، اور اس لیے اب سنیے گا کہ بچی نے سوال کیا، بچی ساکت کھڑی ہے، خاموش کھڑی ہے۔ بی بی آگے بڑھی بیٹی بابا گزر گئے، بابا کا ماتم کر لے، اب بابا نہیں آئیں گے، بابا شہید ہو گئے۔ بچی رو نہیں رہی ہے، بچی خاموش ہے، ننھے ننھے قدموں کو آہستہ